السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بغداد شریف میں موجود ہوں۔ کافی 15-16 دنوں سے میں قریب بغداد شریف میں موجود ہوں۔ کل میں عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں جدہ کے لیے۔ ایک ویڈیو میں نے سنا سراج صاحب کا جو کہ ہبلی کے ہیں۔ میں سوچا کہ جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے سوال جو کیے ہیں وہ ایک عجیب سا سوال ہے۔ یہ سوال یہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے پرانے مولوی بھی اپنے کتابوں میں بھی یہ سوالات کر چکے ہیں، اور میں جو جواب دے رہا ہوں سراج صاحب، یہ آپ سوال کیے ہیں اس لیے بالکل نہیں، حق ہے، یہ ہمارے کتابوں میں قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، کیونکہ آپ نے جب یہ سب چیزیں کہی ہیں تو ایک بھی قرآن کی آیت آپ نے پیش نہیں کی، ایک بھی حدیث کا جملہ آپ نے پیش نہیں کیا، آپ نے اپنی عقلی دلیل پیش کی۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت عقلی دلیل سے بڑھ کر کے قرآن اور احادیث کے دلائل پیش کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت غوث پاک سے بہتر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بکرا لاتا ہے، کوئی خریدنے کے لیے پوچھتا ہے تو وہ دیتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ بکرے کے بجائے 10 کلو گوشت لاؤ، اس کو بنا کے کھا لو۔ یہ پوری ایسی من گھڑت چیزیں آپ نے کہی ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے جو شہر ہبلی میں کچھ لوگ اتحاد کرنے کے لیے گئے تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ شہر ہبلی کے سب علماء آپ سے اتحاد کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، شہر ہبلی کے 2-4 علماء ہی آپ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 500 سے زیادہ علماء اہل سنت ہے، وہ آپ کے کسی چیز سے اتفاق نہیں رکھتا، نہ آپ کے ساتھ اتحاد و اتفاق کرنے سے اتفاق رکھتا ہے۔ اس بات کو کلیئر میں بتا دوں، غلط فہمی میں مت رہیے۔ اب سنیے قرآن و حدیث میں اس کا جواب۔ سب سے پہلی بات، لات و عزا کا نام لے کر کے کفار اپنے بکروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ آیت پاک آپ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ ہم نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے کبھی بکرا ذبح نہیں کیا، نہ حضرت خواجہ اجمیری کے نام سے ہم نے بکرا ذبح کیا۔ اور رہی بات 10 کلو 5 کلو گوشت کی، آپ سن لو، ہمارے یہاں ایسے بہت سارے افراد ہیں 11ویں کے ٹائم پر وہ 5 کلو 4 کلو گوشت لا کر کے کچھ بنا کر کے، بریانیاں بنا کر کے یا میٹھی چیزیں بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یقین مانیے آپ کے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی آ کر کے ہمارے یہاں کھا کر کے جاتے ہیں۔ اور رہی بات اس کے علاوہ کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام سے کر رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ شہر ہبلی میں حضرت ابوبکر صدیق نام سے کرے ہوں تو بتاؤ۔ آپ نے نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے کیا، نہ حضرت عمر فاروق عثمان غنی، نہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نام سے آپ نے کیا۔ آپ نے کبھی نہیں کیا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہ بولنے کا کہ کیوں نہیں کرتے۔ ہم ہر خلیفہ کے، ائمہ کے، اولیاء کے جب ایام آتے ہیں اس وقت ہمارے گھروں میں خواتین قرآن پاک کی تلاوتیں کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ جو بکرا لایا جاتا ہے اگر کوئی خریدنے کے لیے آئے گا تو بیچیں گے نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اتنا مجھے بتا کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کے لیے بکرا لے کر آئے عقیقے کے لیے، تو اس کے پاس کوئی خریدنے آئے تو بکرا بیچے گا؟ نہیں بیچے گا، کیونکہ بڑی محبت سے بیٹے کے لیے لایا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی کے لیے ہم بکرا لے کر آئے ہیں، ذبح اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ پوچھے گا اللہ کے ولی کے نام سے کیوں لا رہے ہو، اس کی وجہ ہے انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی۔ میں بغداد شریف میں موجود ہوں، کبھی میرے ساتھ بغداد شریف آنا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ کو آنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں آنا، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، حضرت امام حسین حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، آ کر کے دیکھنا یہاں ہوتا کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تو آئے گا نا میرے بھائی، وہاں پر تجھے یہ معلوم ہوگا
وہاں پر تجھے یہ محسوس ہوگا کہ جو بھی بندے آتے ہیں وہاں پر پنجوختہ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ حاضری دیتے ہیں. لیکن آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں، نہ آپ ایک قرآنی آیت پڑھے ہو، نہ ایک حدیث پاک کا آپ نے ٹکڑا پڑھا. جتنی بھی چیزیں آپ اس میں پوچھے ہو، ایک نہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے، نہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ نے بیان کیا. میں نے ابتدا ہی کلام پاک کی آیت سے کی ہے. ہم سنیوں کا یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے جو کہ صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے. کسی بھی چیز کو ہم من گھڑت بیان نہیں کرتے. ہم حدیث پاک کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ہم قرآن آیتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اسی لیے میں نے ابتدا میں کلام پاک کی آیت پڑھ کر کے میں نے بیان کیا. حرام کون سے جانور ہیں؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے مردار جانور حرام ہے، اس کا خون حرام ہے. وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور ہم غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح نہیں کرتے. اگر آپ کے اندر اتنی ہی قوت ہے تو ایک آیت پاک آپ اس بات کی پیش کیجئے کہ 11ویں شریف منانا حرام ہے. قرآن میں اور حدیث میں پیش کرنا، بتانا یہ کس طور پہ حرام ہے.